میں کئی دہائیوں سے ایک سازش کے تحت ہمارے ملک کو بھی انریسٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 20-25 سال سے ایک مسلسل ہم آپ لوگوں کو اپنے ملک کے باشندوں کو، شہریوں کو، لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگاہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار ملک ہے. لیکن اگر افغانستان میں پاکستان کسی دہشت گردانہ ٹھکانوں پر حملہ کر رہی ہے تو وہ پاکستان اور پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کے لیے اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور پاکستان کی زمین کی ایک ایک انچ ہمیں جو ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے. جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کو جتنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہوگا بھرپور جواب دیں گے. تو اسی سلسلے میں ریسنٹلی بھی ایک ایسا ایکٹ ہوا ہے جو افغانستان کی ریاست ہے، وہ جو پاکستان میں دہشت گرد گروپ جن کو پاکستان نے دہشت گرد قرار دیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اقوام متحدہ میں وہ ابھی تک دہشت گرد ہیں، ان کے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ان کے لنک سامنے ہمارے اداروں کے سامنے بہت آئے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو اور ہمارے ہمسایوں کو حقائق کا پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں. تو ایک پہلے میرے خیال سے حمزہ صاحب جی سر ایک ویڈیو لگا دیں. جی معلوم عبداللہ د پلار نوم علم خان دی د سروسیا پکتیکا رسوالی اوسیدونکی یم. زما ورور شیر افغان دی ټي ټي پي کې د پکتیکا رسوالۍ مشر دی. موږ د ډلې مشر مسلم وو. موږ په کجکۍ کې پاکستاني عسکرو سره وجنګېدلو. کجکۍ جنګ په مابیس کې نه وینې، دوه د پاکستان عسکر ټپیان سو او درې موږ ټپیان سو. 15 ورځې موږ بېرته راغلو هغه جنګ نه بعد خپل وطاق ته. بیا هغه جنګ نه بعد بېرته ورغلو، 15 ورځې بعد ورغلو. بیا هغه جنګ کې پاکستانی عسکرو سره بیا ما 2 نفره نور محاصره سو. بیا هغه جنګ کې ما سره 2 نفره نور نیول سوي ولو، یو زبیر و، یو سلیمان و، یو زه وم. بیا پاکستاني عسکرو موږ ونیولو، بیا بوتو له ځان سره خپل وطاق ته. پاکستاني په عسکرو په زندان کې 1 میاشته تېره کړه. پاکستان زندان را خلاصېدو بیا د 1 میاشته زه په هغه کې ولم، سروزې په هسپتال کې ولم. بیا زه سخت ناجوړه ولم. بیا هغه له بعده 1 کال زه په کور کې ولم. مرضۍ له بعد ما په تشکیل پاکستان ته وسو. د پاکستان ته راغلم، پاکستاني عسکرو زه په کوچلا کې ونیولم. دا د ما تذکیره ده. اچھا، جیسے کہ سر نے آلریڈی آپ لوگوں کو بریف کر دیا ہے، ہم فردر آپ کو بریف کرتے ہیں. پچھلے 1 سال کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو چکے ہوئے ہیں. بلوچستان سے ہم 9,60,000 کے قریب انلیگل افغانز جو ہیں ان کو ایوکٹ کر چکے ہوئے ہیں براکچا سے اور چمن میں. ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے وہ پوری طرح سے کام کر رہا ہے. ٹیک انٹ کام کر رہی ہے، سرویلنس کام کر رہی ہے. یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، مدارس کے اندر جہاں جہاں پر بھی ٹیررسٹ ایلیمنٹ یا سبورٹڈ ایلیمنٹ نظر آتا ہے اس کے اوپر ہم ایکشن لیتے ہیں. یہ جو ریسنٹ آپ کے ساتھ انسیڈنٹ شیئر کیا جا رہا ہے، اس انسیڈنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہم نے پکڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 اور لڑکے پکڑے ہیں اور اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے. یہ لڑکا ٹی ٹی پی سے نہیں بلکہ ٹی ٹی اے سے تعلق رکھتا ہے. یہ تحریک طالبان جو افغانستان ہے، ٹی ٹی اے اس سے تعلق رکھتا ہے. اس کی عمر جو ہے وہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں 20 سال کے قریب ہے. حبیب اللہ اس کا نام ہے اور یہ لالو کے نام سے یہاں پر آپریشن کرتا تھا. یہ 2 دفعہ پہلے بھی انریسٹ کر چکا تھا. ایک دفعہ یہ پکڑا گیا اور اس نے اپنے آپ کو شو کیا کہ میں ایک عام افغانی ہوں اور میں بھٹک ادھر آ گیا ہوں. تو خیر سگالی کے طور پہ جس طرح ہم افغانیوں کو واپس کر رہے تھے، افغان حکومت کو ہم نے واپس کیا، لیکن اس کے باوجود یہ دوبارہ واپس آیا. اس نے ایف سی کے ہمارے 2 جوان جو ہیں ان کو شہید کیا اور یہ سبورسیو اور کوورٹ آپریشنز میں یہ کام کر رہا تھا. اس کا اپنا بھائی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے پکتیکا پروونس افغانستان کے اندر. تو یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی یہ دونوں مل کے along with ادر ایجنسیز اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنٹس کے ساتھ مل کے یہ ہمارے صوبے کے اندر وارداتیں بھی کرتے ہیں، ایکشنز بھی کرتے ہیں، سوسائڈ بامبرز بھی کرتے ہیں. جب اس سے اس کی تفتیش کی گئی ہے تو نہ اس کو مذہب سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ ہے، نہ مذہب کا اس کو پتہ ہے. یہ بالکل چند پیسوں کی خاطر جو ہے یہ آ کے ہمارے پاکستان کی حدود کے اندر ایکشنز کر رہے ہیں.
اس کی انٹیل رپورٹ سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 اور لوگ ہمیں پتہ چلے ہیں جن کا پورا نیٹ ورک ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک یہ کام کر رہے ہیں. اس کا جو تذکرے کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو شو کر دیا ہے. حکومت بلوچستان نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے اب تذکرہ جو ہے کمپلیٹلی بین کر دیا ہوا ہے. اب پورے بلوچستان کے جو بارڈر کے اوپر صرف 1 ڈاکیومنٹ رجیم ہے. جس نے بھی بلوچستان کی حدود کے اندر سے داخل ہونا ہے یا باہر جانا ہے تو اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے, ویلڈ ویزا ہونا چاہیے. اس کے بغیر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یا اس کے بغیر جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کر ہی جا رہے ہیں. کل کی تاریخ میں بھی ہم نے تقریباً 1100 کے قریب ایسے لوگ پکڑے ہیں اور ان کو ہم نے چمن اور براچا کے بارڈر سے ایوکٹ کیا. یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پر نارکوٹکس کا بھی کام کر رہے ہیں, ڈرگز کی انلیگل سیل پرچیز میں بھی کام کر رہے ہیں, آرمز ویپنز کی بھی انلیگل سیل اینڈ پرچیز میں کام کر رہے ہیں, اور جو افغانستان کے اندر امریکی اسلحہ پڑا ہوا تھا اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں. اس کی جو ٹیکنیکل اور مزید ڈیٹیلز ہیں آپریشن کی وہ میں ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحب کی اجازت سے کہ ڈی اے جی صاحب اس کے اوپر بریف کریں. بیسک چیزیں جو سر نے بتا دی اس میں, سر مائک آن کر دیں. بیسک چیزیں جو منسٹر صاحب نے اور اسے سوم نے بتا دی, اس پہ اس کا بیسک تعلق ٹی ٹی پی سے ہے. ٹریڈ ان افغانستان پہلے امارات میں تھا اور اس کے بعد ابھی ٹی ٹی پی کے اندر ہے, اور ٹی ٹی پی کی تشکیل کے ساتھ ہی اس نے یہاں پر یہ پاکستان میں انٹر ہوئے تھے جس میں یہ پکڑا گیا. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جیسے بیسیس صاحب نے بتایا کہ کمپیوٹرائزڈ جو تذکرہ ہے وہ پہلے ہاتھ سے لکھا ہم کرتے تھے کہ جی اس پہ ویریفیکیشن شاید کسی اور نے بنا لی ہوگی. دس از کمپیوٹرائزڈ اینڈ ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ آف افغانستان. اور اس طرح کی جو چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی اس میں یہ ہوا کہ جو تشکیلیں یا جو لوگ اب وہاں سے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ پراپر افغان سٹیزنز ہیں. تو یہاں آپ کے سامنے اس چیز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمپل پروپیگنڈا ہے, یہاں سے لوکل ہوم گراؤنڈ ملیٹنسی ہے یا ٹیررزم ہے, تو اس کا پرپز یہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم پراپرلی آپ کو یہ بریف کریں کہ یہاں سے افغانی باشندے جو ہیں, جو افغان سٹیزنز ہیں, ان دا گاب آف, اور اپنے گھر کو بھی ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے سی این ایس سی جو پاکستان سے اس نے لیا وہ کیسے لیا اور کس طریقے سے کراچی تک انہوں نے اس کی فیملی جو وہاں پہ سیٹلڈ ہے جنہوں نے یہ بنا کے دیا. اور ریسنٹ جو کوئٹہ میں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا باقی ان میں بھی ہمیں افغانستان کے افغانی نیشنلز کا کہیں نہ کہیں فٹ پرنٹ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں. چاہے جائے کہ جو پہلے ہمارے ان کے سو کالڈ لیڈرز ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے, ان کی پریزنس تو آلریڈی افغانستان میں رپورٹ ہو رہی ہے جو آپ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. کیسز پہ ہم کر چکے ہیں, کورٹ میں ہم لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے جو باقی گروپ کے لوگ انرتھ ہو چکے ہیں افغانستان سے جو آنے والے تھے یا جو روٹس استعمال ہو رہے ہیں ان پہ بھی کارروائی کی جا رہی ہے. تھینک یو. سر آپ نے ابھی بتایا کہ سی این آئی سی کے حوالے سے دیکھا جائے یہاں تو بہت سی شکایات ایسی ہیں کہ افغان نیشنلز اور ایلینس ہیں, بہت بڑی تعداد میں سی این آئی سی ایشو ہیں, تو ان کو کیسے آپ فگر آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں افغان مہاجرین جب پاکستان آئے تو پاکستان نے ہر ممکن پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگوں نے ہر قسم کی ان کے ساتھ تعاون کیا جو ایک بائی سے کر سکتا ہے. تو اس ریلیکسیشن میں کچھ وہ شناختی کارڈ شاید اللیگل بن گئے, وہ بھی اس میں حکومت کا ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں پاکستان کے لوگ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گل مل گئے تھے جو لوگوں کے کسی ایک ذاتی غلطی کی وجہ سے وہ شناختی کارڈ بن گئے. لیکن اس چیز کو جب محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان شناختی کارڈوں کی وجہ سے جو واردات ہو رہے ہیں یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ان کا کتنا کردار ہے, اس وجہ سے اس کے لیے ایک جب میں ہوم منسٹر جس دن بنا تھا اسی دن ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وفاقی وزیر داخلہ صاحب بھی آئے تھے, تو اس پر بہت سختی سے بہت مضبوط وہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کا بھی آپ لوگ کو بہت جلد ایک وہ نظر آ جائے گا کہ گورنمنٹ نے اس میں ایک مثبت وہ کام کیا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شواہد بھی فراہم کیے گئے, عالمی سطح پہ اقوام متحدہ سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں, تاہم اب تک افغانستان کے حوالے سے عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کی سطح پہ کوئی باضابطہ کوئی اس طرح کا وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. اور دوسری سر بلوچستان ہو یا پاکستان ہو, دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے. عالمی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں
क्योंकि एक तरफ तो वो आवाज़ उठाती है, दूसरी तरफ भी जो है लोग शहीद हो रहे हैं। तो उस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी जो है ना, आप भी समझते हैं कि उनको भी इस हवाले से बात करनी चाहिए? देखें, आपने एक अहम सवाल पूछा। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की उस पर बिहाफ पर नहीं, इंसान होने के नाते और यहाँ बलूचिस्तान नहीं होने के नाते जो मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, तो ज़रूर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आगे है, प्रिंट मीडिया बहुत पहले से आगे है। हम देखते हैं कि जो दहशत गर्दी होती है तो उस हवाले से जो है उसकी मजम्मत और इस हवाले से जो है आवाज़ें कम उठती हैं कि ये एक गलत अमल हुआ है। लेकिन एक दहशतगर्द जो एक अमल करता है, फिर उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन जो कोई रियासत देखता है, तो इस तरह की कुछ तंजीमों की वजह से ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मैं समझता हूँ दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। साहब ये बताएं कि आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि मंशियात के हवाले से खास कर, अब यहाँ भी ये जिक्र हुआ कि जो अफगान महाजरीन है वो मंशियात की काश्त या मंशियात के कारोबार से भी मुंसलिक है यहाँ पे। तो अगर हम देखें, हमारा जो किलाबला है बलूचिस्तान का, वो इस हवाले से सबसे डिस्टर्ब एक ज़िला है जहाँ पे इनकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी आप कोयटा से जाएँ चमन तक, इनकी बाकायदा यहाँ पे जो वार लॉर्ड्स हैं उन्होंने इनको रखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि या इनके ज़रिए बदला वसूल करें या फिर गुंडागर्दी करवाएं या फिर जाके कैसे एक्टिविटी करवाएं कि जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हो। खासकर जो गुलिस्तान में वाक़या हुआ था उसमें भी यही लोग मुलविस थे। बाकायदा एक अफगान हुकूमत की जो साबिक जो अफगान हुकूमत थी, उनके लोग, उनके एहलकार, उनके गनमैन, उनके आर्मी बाकायदा यहाँ पे हायर है। तो इस हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या खिलाफ कार्रवाई हो? जब मैंने ये मनसब संभाला तो ACS साहब ने हमें ब्रीफिंग दी। जो पहले हम इसको वो कर रहे थे मैनुअल सिस्टम में, और अभी जो ड्रोन सिस्टम में स्टार्ट किए गवर्नमेंट में। पहले हमजा साहब कितना हुआ करता था तकरीबन? सर पहले एवरेज ये है कि हम मुश्किल से चंद 100 एकड़ जो हैं उनको ख़त्म कर पाते थे। जी। इस दफ़ा सर हमने ड्रोन्स के थ्रू हज़ारों की तादाद में एरियाज़ क्लियर किए हैं। किला अब्दुल्ला के हवाले से सर मैं अगर आप जी, जी, जी। किला अब्दुल्ला के अंदर हमारे वहाँ पर 700 अस्कर गार्ड थे जिनको हमने अरेस्ट किया, एविक्ट किया। उसके अलावा जंगल पीर अली ज़ई में बहुत बड़ा कैंप था अफगानियों, वो 100% डिमोलिश हो चुका हुआ है। उसमें 30,000 से ज़्यादा अफगानियों को हम एविक्ट कर चुके हैं। एक मीटिंग का एक और क्वेश्चन जो था उसको भी मैं ज़रा क्लियर कर लूँ। मैंने आपको इसी हवाले से जवाब दिया था कि हम खुदा न खास्ता अरशहरी शरीफ शहरी के घर में जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से दिया हुआ असला उसके पास होगा, हम जाके उसके घर में खुदा न खास्ता गवर्नमेंट चापा मारेगी या उसका असला। इसी किस्म के लोग जो कोयटा शहर या दीगर इलाकों में जो है 10-10 गाड़ियों में बड़े बड़े हथियार जो रियासत के पास होने चाहिए, आम लोगों के पास नहीं होने चाहिए, उनके साथ होते हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट्स की वजह से, जिनकी हरकतों की वजह से पूरा एक माशरा यरगमाल हो जाता है। तो उस हवाले से हमने कहा था कि हमने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। सर अफगान सिटीजन अपनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, उनके पास हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स हैं और इसके अलावा कोयटा शहर में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई करो, कब तक इनको पूरी तरह यहाँ से रिपोर्ट कर दिया जाए? देखें, इस बारे में बिल्कुल क्लियर वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान के फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि अफ़गान माजरीन को अपने मुल्क में ही जाना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल में इज़्ज़त का रास्ता ये है कि अगर एक रियासत ने एक तरीक़ाकार आप लोग के लिए वज़ा किया है कि ये पॉलिसी है, आप उस रियासत की पॉलिसी को मानते हुए बाइज़्ज़त तरीके से आप अपने मुल्क चले जाएं। अगर उसमें नहीं जाएंगे तो रियासत को अपने कानून पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTT न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। अफगान